عمران خان کی فوٹو نہیں ہونی چاہیے پھر فلیکس چھاپیں، تو کوئی ایسا دباؤ تو نہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر وہ عمران خان کی تصویر کی کہیں گے کہ الیکشن کمیشن کہتی ہے تو ہم قیدی نمبر 804 لکھ دیں گے اور ہم وہ بنا دیں گے. وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے اشتعال انگیز ہوگا. آپ نے تو نشان کے چنا ہے، وہ کیوں؟ دیکھیں کہ ایک تو خان، ہم عمران خان قیدی نمبر 804 ہو جائے یا کے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایک بات بتائیں کہ خان، کنگ خان اور کھوسا، کے ہی آتا ہے کھوسے میں. پھر اونچی ترین پہاڑی جو ہے پاکستان کی وہ بھی کے سے ہی شروع ہوتی ہے. پھر کیا جو عثمانیہ سلطنت مسلم امہ کی سب سے بڑی دنیا کی سلطنت تھی، وہ بھی کیا ٹرائب سے ہی سے تھی. تو آپ کے کو ذرا دیکھیں کہ کس قدر طاقتور یہ جو ہے سمبل ہے. اور پھر اگر آپ کبھی دیکھیں اس جو سمبلز کی لسٹ فہرست دی گئی، اس میں سب سے زیادہ شوخ سیاہی وہ کے پر ہے. کوسا صاحب، آج مریم اورنگزیب کی پیشی تھی صادر دہشت گردی، وہاں پہ نعرے وغیرہ بھی لگ گئے عمران خان کے حق میں، اور ایک وکیل صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ کچھ بھی نہیں، یہ جتنی گرفتاریاں کریں گے اتنی ان کے خلاف نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی. ویسے تو یہ لاقانونیت کی اس وقت انتہا ہے. ہم نے پاکستان کو سرزمین بے آئین بنایا ہوا ہے. یہ چیئر ٹیکر جو بھی ہیں یہ اس وقت غاصب ہیں، کیونکہ یہ 90 دن کی وہ آئینی مدت سے متجاوز کر چکے ہیں. چاہے پنجاب کی حکومت ہو، چاہے KPK کی ہو، چاہے اس وقت مرکز کی ہو. تو یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم انہیں کیا توقع کریں؟ دیکھیں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، خان کو ختم کریں، PTI کو جو ہے منہدم کر دیں اور میدان صاف کر دیں اور لیول پلینگ فیلڈ یہ کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں کیا، انہوں نے کیا. میں نے سپریم کورٹ میں کہا، میں نے کہا ہم تو لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی، کھینچ لی. ہم تو جو ہے بلے کا نشان لینے آئے تھے، آپ نے اس کو بھی منہدم کر کے 25 کروڑ عوام کو حق کے رائے دہی سے محروم کر دیا. تو یہ ان کا بنیادی حقوق کو ختم کر دیا. میں نے تو یہ کہا الیکشن کمیشن تو اس کی باندھی اور لونڈی بنی ہوئی ہے. یہ ذل سبحانی جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے چلے ہیں، ان قریب دیکھیں 8 فروری کو جب یہ نتیجہ آتے دیکھے گا تو یہ اس طرح سے جہاز پہ جائے گا اور پھر کہے گا مجھے کیوں بلایا تھا، مجھے کیوں بلایا تھا. پہلے تو کہتا تھا مجھے نکالا کیوں تھا، اب یہ کہے گا مجھے بلایا کیوں تھا. یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا. ویسے بھی اس کی اولاد باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، وہ جاگیریں باہر ہیں، اور یہ یہاں لوٹنے کے لیے آتے ہیں. سو عوام اب اتنی آگاہی رکھتی ہے، سوشل میڈیا نے اتنا ان کو شعور دے دیا ہے کہ اب وہ ڈاکے اور لٹیروں کو اس ملک کا جو ہے حکمرانی کا حق بالکل نہیں دیں گے. اور خان پر جتنے کیسز ہیں کوئی بھی اس کا جو یہ نہیں ہے کہ اس نے یہاں سے مال لوٹا ہے، کک بیک لی ہے، کمیشن لی ہے، جائیدادیں بنائی ہیں، جاگیریں بنائی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. توشہ خانے کا کیس دھیلے کا کیس نہیں ہے. آج اس پہ ذرا جو ہوئی ہے وہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہے بالکل فیک، انہوں نے ایویلیویشن دبئی سے جعلی ایویلیویشن اس کی اسیسمنٹ کرائی ہے، اور یہاں جو ایویلیویٹر تھا اس کی اور آفیشیل جو ایویلیویٹر تھا جس نے قیمتیں لگائی تھیں اس کی گراف جیولری کی حد تک ہے، وہ بالکل جو ہے مماثلت رکھتی تھی اور ٹھیک تھی. خان صاحب نے قیمت بتائی تھی گھڑی کی، وہ درست تھی، اور جو پروسیکیوشن کا الزام ہے وہ جرا میں اس کو نگیٹ کر دیا گیا. گھڑی کا کیس ہی نہیں کیا، گھڑی کا کیس ہی نہیں کیا. یہ اتنا شور مچائے رکھا، گھڑی کا کیس ہی نہیں کیا. کیس کیا ہے گراف جیولری کا، وہ 4 جو اچھا گھڑی کا کیس ہے ہی نہیں. شور اتنا مچایا ہوا ہے، گھڑی کا تو کیس ہی نہیں کیا. کیس کیا ہے گراف جیولری کا، اور گراف جیولری میں وہ 4 چیزیں ہیں، ایک کچھ بالیاں ہیں، ایک کوئی ہار ہے، ایک کوئی چوڑیاں ہیں، اس طرح کی 4 چیزیں. تو ان کو کوئی مشورہ نہیں دیتا کہ یہ کس طرح کا کیس بنا رہے ہو، مضبوط تو بناؤ؟ اگر اتنا عقل شعور ہوتا تو پھر اور کیا چاہیے تھا. ماشاءاللہ
میرے شاگرد تو ان کے جو ہے لیگل ایڈوائزرز ہیں سارے. اچھا کوثر صاحب، الیکشن کے حوالے سے ووٹر کو کیسے آپ الیکشن والے دن پولنگ اسٹیشن تک پہنچائیں گے، کیا کریں گے؟ آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ووٹر اس مرتبہ منتظر ہے 8 فروری کا. آپ دیکھیں کہ اس طرح سے نکلے گا ووٹر، اس طرح سے نکلے گا. اتنا اس کے اندر غم و غصہ بھرا ہوا ہے اور اتنا اسے شعور دے دیا ہے عمران خان نے کہ وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان میرے لیے جو ہے، میرے حقوق کے لیے جیل بھگت رہا ہے. کیونکہ عمران خان تو انٹرنیشنل سیلیبریٹی آج سے نہیں ہے، مدتوں سے ہے. وہ دنیا کے کسی ملک میں پرتعیش زندگی گزار سکتا ہے. لیکن میری تو چونکہ روزانہ جیل میں ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہ تو میں ڈیل کروں گا، جو محترم نواز شریف صاحب ہر دفعہ ڈیل کر کے جاتے ہیں، اور نہ میں ملک چھوڑوں گا. میں عوام کو ان کے حقوق اور ان کو صحیح آزادی دے کے رہوں گا، بھلا مجھے پاکستان کی یہ ساری جیلیں پھرائیں. یہ کیسے مطلب وہ کریں گے؟ ہے تو وہ جیل میں، تو کس طرح وہ اپنا پیغام جو ہے وہ عوام پیغام میں دے رہا ہوں ساری دنیا اور میں. کیا پیغام دیا انہوں نے؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ 8 فروری کو اپنے حقوق کے لیے نکلیں، پاکستان کے لیے نکلیں، پاکستان کے مستقبل کے لیے نکلیں، اپنے بچوں کے لیے کے مستقبل کے لیے نکلیں. پاکستان کو بھکاری بنانے سے کے لیے جو ہے نکلیں کہ بھکاری سے اس IMF کے چنگل سے نکالا جائے اور پاکستان کو خود مختار بنایا جائے. اور غلامی جو ہے اگر آپ نے توڑنی ہے، کسی بڑی سپر پاور کی غلامی سے نکلنا ہے، تو 8 فروری کو جا کے ووٹ دیں، تاکہ آپ کی صحیح معنی میں جمہوریت کے ثمرات قوم کو مل سکیں اور قوم ترقی کرے. دوستو آخری سوال ہے آپ سے کہ جب الیکشن کے نتیجہ آ جائے گا تو کیا آپ اس نتیجے کو قبول کریں گے؟ دوسرا، اگر الیکشن میں PTI کی اکثریت آ جاتی ہے، یہ ہیں تو آزاد امیدوار، تو کس طرح یہ گورنمنٹ بنا سکیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کی ہے، میں آج کیسے کہہ دوں کہ میں قبول کر لوں گا؟ اگر انہوں نے کمپیوٹر محاشا کے ذریعے کمپیوٹر، کیونکہ میں تھا الیکشن مانیٹرنگ سیل کا انچارج اس وقت، اور اس وقت جو ہے جنرل پرویز مشرف نے جو وہ کیا تھا، اس نے اوجڑی کیمپ میں ایک میگا کمپیوٹر انسٹال کیا تھا. ایک میں نے 600 صفحوں کا ڈوزیئر لکھا تھا: پری پول ریگنگ، پولنگ ڈے ریگنگ، پوسٹ پول ریگنگ. پری پول ریگنگ یہی جو یہ کر رہے ہیں، فنڈز دو اپنے لوگوں کو، SHO اپنے مرضی کے بناؤ، پریزائڈنگ آفیسر مرضی کے بناؤ، ایڈمنسٹریشن مرضی کی بناؤ. میسو قسم کا مطلب ہے، جس طرح انہوں نے حلقے اپنی مرضی سے بنوائے، سعد رفیق نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی. آپ کے حلقے میں تو وہ تعمیراتی کام بھی چل رہا ہے. چلتا رہے، چلے جو مرضی کر رہے ہیں. یہ وہ کمائی کا ذریعہ ہے. تعمیرات عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے، اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے ہے. یہ 1 ارب روپیہ ہفتے کا لیتا تھا شہباز شریف جب اورنج ٹرین بن رہی تھی. 1 ارب روپیہ ایک ہفتے کا. کہتا دمڑی نہیں لیتا. دمڑی واقعی نہیں لیتا تھا. تو باہر گئے. اب اربوں کی کھیل تو تبھی ہوگی نا جب یہ ڈیولپمنٹ چارج. تو یہ عوام کی خدمت معاف کیجیے گا نہیں ہے. سو ان چیزوں سے عوام بیوقوف بننے والی نہیں ہے. سو جہاں تک تعلق ہے یہ، اس لیے دوسری بات آپ نے کی کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور میجورٹی آ جاتی ہے تو پھر کیسے جو ہے آپ ان کو ریٹین کریں گے. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت کے بین نہیں ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، زندہ و تابندہ ہے. ابھی اس سے سمبل لے لیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کو اس سے آگے حق بھی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ڈسمینٹل کر دے. یہ پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنا آرٹیکل 17 کے تحت ریفرنس جاتی ہے سپریم کورٹ صرف کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کر سکتی ہے. یہاں کوئی نہ ریفرنس گئی ہے نہ سپریم کورٹ نے اس کو منہدم کیا ہے، ڈسمینٹل نہیں کیا ہے، بین نہیں کیا ہے. سو پولیٹیکل پارٹی PTI ایگزسٹ کرتی ہے. الیکشن رزلٹ کے بعد ہم PTI میں چلے جائیں گے سارے، اور PTI میں جانے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمیں وہ نشستیں مخصوص جو ہے خواتین کی اور مائنورٹیز کی اقلیتی نشستیں وہ بھی ہمیں ملیں گی جو 230
مختص ہیں. اس کے باوجود ابھی بھی اگر یس انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کا نشان ملنے کے باوجود یس جب الیکٹ ہوتے ہیں تو آئین یہ کہتا ہے قانون کہ 3 دن کے اندر آپ نے کسی پارٹی کو میں شمولیت کرنی ہے. جب 3 دن کے اندر ہم پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں جو آزاد منتخب ہوئے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کو ہی ان نشستوں کی بنیاد پر جو ان کا استحقاق بنے گا خواتین کا مخصوص نشستیں وہ ملیں گی اور اقلیتی نشستوں کی جو ان کی تعداد بنے گی وہ ان کو ملیں گی. سو ہمارے لیے جو انہوں نے ماشاءاللہ کیا ہے ہمارے پاس بھی اس کا طریقہ راستہ ہے کہ وہ ہم مخصوص نشستیں بھی ان سے لیں گے. یہ کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں.